یہ روایت آپ پوچھتے ہیں کہاں ہے، تو آپ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو الصحیحہ ہے اس میں سے آپ نکالیں، آپ کو ساری روایت وہاں پہ مل جائے گی۔ لیکن یہ 10 بار جو آمین کہنے کی بات ہے نا، یہ ایسے نہیں انہوں نے کہا، کیونکہ مولانا صاحب نے یہ جو بتایا کہ 10 بار وہ جب یا ربی یا ربی یا ربی کہتا ہے نا ایک سانس میں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اس آدمی کی جا کر بات سنو۔ یہ اثر ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام کا، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، تو ان کے حوالے سے یہ بات میں نے آپ کو بتائی۔ باقی جو آدمی بھی کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی تنہائی میں اس کی خیر کی چیز کوئی مانگتا ہے تو اللہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، وہ یہی کہتا رہتا ہے یا اللہ یہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر کی چیز مانگ رہا ہے نا، وہ چیز اس کو بھی عطا فرما، اور وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب کسی کی غیر موجودگی میں آپ کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے، اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو کسی کوئی چیز چاہیے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز مانگنی شروع کر دیں، وہ چیز آپ کو بھی ملنی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، رد نہیں ہوگی۔ کیسا طریقہ عالموں نے، عالم بھی ہوتے ہیں نا اللہ کی رحمت سے، اللہ نے عالم بھی ایسے بنائے ہیں کہ جو اللہ ہی کی رحمت کو اللہ ہی سے ایسے طریقے سے مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ان کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا طریقہ ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بڑی غیبت کرتا ہوں، تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ میں نے کہا اس کی تعریف کرنی شروع کر دیں، ہاں جی، اس کے لیے رحمت کی دعائیں مانگنی شروع کر دیں، آپ کی ساری غیبت اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو آپ نے جس کے بارے میں دوست یا رشتہ داروں کے بارے میں غیبتیں کرتے ہیں تو اس کا بہترین خواتین کو میں بتاتا ہوں، وہ لازمی طور پر، کیونکہ خواتین سے ہی غیبت شروع ہوتی ہے اور ان پہ ہی جا کے ختم ہو جاتی ہے، اور جہنم میں یہ جائیں گی بھی اس وجہ سے ہی زیادہ کہ یہ غیبت بہت زیادہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیبت کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حاسد اور غیبت کرنے والے دونوں کے بارے میں نے یہ بتاتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ جس آدمی کے بارے میں ان کو حسد ہو جائے یا جس آدمی کے بارے میں ان کو زیادہ غصہ ہو جائے، زیادہ آدمی اس کے اوپر برسے، تو تنہائی میں اس کے لیے بہت کثرت سے اچھی اچھی دعائیں کرے کہ یا اللہ میرے بھائی کو مال عطا فرما، عزت عطا فرما، شہرت عطا فرما، اللہ اس بھائی کو مشکلات سے دور کر دے، یا اللہ اس پہ اپنی رحمت کر دے، اپنا فضل کر دے، اپنا کرم کر دے۔ ہٹ جائے گا شیطان آپ سے غیبت کرانا، بند کر دے گا نفس، آپ کو کہنا بند کر دے گا، کیونکہ نفس جو ہے نا یہ کسی کا اچھا چاہ ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کو چاہیے یہ طریقہ کار جو ہے اپنے نفس کو مارنے کے لیے سب سے عمدہ اور اعلیٰ طریقہ کار ہے کہ آپ کسی دوسرے بھائی کے لیے کثرت سے اچھی اچھی دعائیں اس کی غیر موجودگی میں، تہجد میں، اشراق میں، نماز میں مانگنی شروع کر دیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ چیز آپ کو، آپ کے بھائی کو جو دی جائے گی، اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو بھی عطا فرمائے۔